تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں۔ سورۃ الہود آیت نمبر 42 سے ہم شروع کریں گے انشاءاللہ، اور وہ نوح علیہ السلام کا واقعہ ہم پڑھ رہے ہیں اس میں۔ تو یہاں آج ہماری آیات ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے کافر بیٹے یام کے غرق ہونے کا واقعہ، اور دوسرے لوگوں کا بھی عذاب میں مبتلا ہونے کا واقعہ انشاءاللہ۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ الولی الحمید، اسبغ علینا نعمہ ظاہرۃ و باطنۃ وہدانا لدینہ وما کنہ لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، نحمدہ علی نعمہ العظیمتی و آلائہ الجسیمتی۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو حمایتی و مددگار اور بے حد تعریف والا ہے۔ اس نے ہمیں اپنی ظاہری اور باطنی نعمتوں سے نوازا اور اپنے دین کی طرف ہماری رہنمائی کی، اور ہم ہرگز ہدایت یافتہ نہ ہوتے اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا۔ ہم اللہ کی عظیم نعمتوں اور اس کے بڑے احسانات پر اس کی حمد بیان کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تو جیسا کہ آپ لوگ جانتی ہیں کہ ہم نے پچھلے لیسن میں پڑھا تھا، سورۃ الہود ہماری ہے، اور پارہ نمبر 12 ہے، جو 12 ہے۔ تو اب جیسے کہ آپ جانتی ہیں کہ ہم نے آیت نمبر 41 میں پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا آپ سے اس پہ نوح علیہ السلام کی قوم جب نہیں مان کے دی تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کشتی بنانے کو کہا تھا نوح علیہ السلام کو، اور جو ہے نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کشتی بنائی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب عذاب آنے والا ہے، تو جب عذاب آیا تو آسمان سے بھی اللہ تعالیٰ نے پانی برسایا، زمین نے بھی چشمے ابل دیے۔ تو آپ سے اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ اب کشتی میں ہر قسم کے جاندار جوڑے بٹھا لیں، اور جو کہ نر اور مادہ ہوں، میل فیمیل ہوں، ان کو سوار کریں، اپنے گھر والوں کو بھی سوار کریں، اپنے گھر والوں میں سے ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں، اور دوسرے گھر والوں کے علاوہ بھی جو ایمان والے ہیں ان کو سوار کر لیں، اور باقی جو ایمان نہیں لائے وہ عذاب سے دوچار ہوں گے۔ تو نوح علیہ السلام نے سب کو کہا، اپنی قوم کو جو ایمان لا چکی تھی، جو اپنی قوم میں سے جتنے لوگ ایمان لائے تھے، کہ اس کشتی میں بیٹھ جاؤ، ارکبوا فیہا، اور اللہ ہی کے نام سے اس کا چلنا اور ٹھہرنا، بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم، یقیناً میرا رب بڑی بخشش اور بڑے رحم والا ہے۔ تو کشتی پہ اللہ کے حکم، جن لوگوں کو حکم ہوا اس کو نوح علیہ السلام نے فرما دیا کہ سوار ہو جائیں۔ اب ہم آیت نمبر 42 میں دیکھتے ہیں کہ پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ تو ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، آیت 42، وہ اور ہیا وہ، تجری چل رہی تھی، بہم ساتھ ان کے، فی موجن موج لہریں، کل جبالی پہاڑوں جیسی، جیسی، الجبال پہاڑ، جبال جبلن کی جمع ہے، ونادا اور نادا پکارا، یعنی آواز دی، ندا دینا، جیسے ندا دیتے، ندا ہم نام بھی رکھتے ہیں، نوح نے، ابن بیٹا، ہو اپنے کو، ابنہو اپنے بیٹے کو، وکانا اور کانا تھا وہ، فی معزلن الگ جگہ میں، یعنی وہ دور تھا، یا بنیا، یا اے بنیا، بنیا میرے بیٹے، یا بنیا اے میرے بیٹے۔ عربک میں عرب لوگ جب ندا دیتے ہیں، آواز دیتے ہیں تو یا کر کے بلاتے ہیں نا، ہم بھی تو اللہ کو یا اللہ کہتے ہیں نا، یا ربی، یا اللہ۔ ارکب سوار ہو جاؤ، معانا مع ساتھ، نہ ہمارے، مع معیت کو کہتے ہیں ساتھ ہونے کو، معانا ساتھ ہمارے، ولا اور لا نہ، تکن تم کن ہو، تکن تم ہو، مع ساتھ، الکافرین کافروں کے، مع الکافرین ساتھ کافروں کے۔ رننگ ٹرانسلیشن، آیت نمبر 42،
کشتی ان لوگوں کو لیے چلی جا رہی تھی اور ایک ایک موج پہاڑ کی طرح اٹھ رہی تھی۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا دور فاصلے پر تھا۔ نوح علیہ السلام نے پکار کر کہا، بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جا، کافروں کے ساتھ نہ رہ۔ تو ہم آیت کی طرف آتے ہیں، دیکھتے ہیں آیت کو۔ وہیا تجری، وہیا کا مطلب وہ کشتی، ٹھیک ہے، وہ کشتی تجری بہم فی موجن کل جبالی، وہ کشتی انہیں پہاڑوں جیسی موجوں میں لے کر جا رہی تھی۔ آپ ہم آیتوں میں پڑھ چکے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی اور مان کے بہت تھوڑے لوگ ایمان لائے، اور پھر اللہ تعالیٰ جب وہ ایمان نہیں لائے، بہت تھوڑے ایمان لائے، تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا اور اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا، اور پھر فرمایا کہ کشتی میں جو ایمان والے ہیں ان کو سوار کر لیں، اور جانوروں کے جوڑا لے لیں، میل فیمیل نر مادہ لے لیں، اور اپنے اہل و عیال کے علاوہ جو ایمان لائے ان کو بھی سوار کر لیں، اور جو ایمان نہیں لائے وہ عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ تو اب کیا ہوا کہ وہ کشتی انہیں پہاڑوں جیسی موجوں میں لے کر جا رہی تھی۔ مطلب یہ ہے کہ زمین پر پانی تھا، حتیٰ کہ پہاڑ بھی پانی میں ڈوبے ہوئے تھے، تو یہ کشتی حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو دامن میں سمیٹے ہوئے اللہ کے حکم سے اور اس کی حفاظت میں پہاڑ کی طرح رواں دواں تھی، ورنہ اتنے طوفانی پانی میں کشتی کی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ ظاہر ہے کچھ بھی نہیں ہوتی، اوپر سے بھی پانی برسا، نیچے سے بھی برسا، اور یہ آیت بھی ہمیں بتا رہی ہے کہ جو ہے وہ کشتی انہیں پہاڑوں جیسی موجوں میں لے کر جا رہی تھی۔ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، یعنی جو موجیں تھی وہ پہاڑوں جیسی، پہاڑ بھی نہیں، جبال کا ہے، جبل نہیں کہا ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ پہاڑ کتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں نا، بہت بڑے ہوتے ہیں پہاڑ جو ہے۔ اگر آپ لوگوں کو مجھے ایک تجربہ ہوا ہے پہاڑوں پہ جانے کا وہ ایسے کہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہی ہوں کہ پہاڑ کی اونچائی اتنی ہوتی بہت اونچی ہوتی ہے۔ آپ اگر ماؤنٹ اٹلس کو دیکھ لیں، مجھے سوئٹزرلینڈ ماؤنٹ اٹلس پہ جانے کا مطلب اتفاق ہوا، میری 3 بچیاں جب تھیں، میرے 3 ہی بچے تھے جب، ان کو لے کے جانے کا، تو وہ 10,000 فٹ کی بلندی پر ہے، 10,000 فٹ، ٹھیک ہے، زمین سے اوپر۔ تو یہ جب میں آیت آئی تو میں اس کو ریلیٹ کرنے لگی کہ آپ سوچیں کہ یہ جو پانی کی موجیں تھیں وہ پہاڑوں جیسی تھی، اور اس 10,000 فٹ پہ چونکہ وہ ٹوریزم جو ہے اس کو تو فروغ دیا گیا ہے نا ہر جگہ، اور یہ تو ایڈوانس کنٹری ہے، یہ تو بہت زیادہ ٹوریزم یہ وہ، تو وہ اس کے 2 اسٹیشن تھے، 10,000 فٹ، تھاؤزنڈز میں بات کر رہی ہوں میں، اس کے 2 اسٹیشن تھے کیبل کار کی طرح، جیسے اپنے ملکوں میں انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں، ہمارے ملک میں UBI ادھر ادھر آپ کیبل کار میں، وہ تو کچھ بھی نہیں ہے، 10,000 فٹ کی بلندی پہ 2 اسٹیشن تھے، اور ایسا ڈر لگتا تھا، چھوڑے ہم تو کہتے ہیں کہ گرا تو پانی بھی نہیں مانگا، ارے پانی تو کیا، یعنی گرے وہاں سے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کبھی کیبل کار فیل تو نہیں ہوئے، ان کے پاس تو بیک اپ بھی ہوتا ہے، تو وہ بندہ پانی تو کیا، بندہ کی لاش بھی نہ ملے، بندہ ملے بھی نہ، پتہ نہیں کتنے لوگ ہیلی کاپٹر، اور وہ بھی کوئی ڈپلومیٹس ہو، VIP لوگ ہو، تو اس کو کوئی ڈھونڈے تو ڈھونڈے، واللہ عالم، ویسے ایمان والوں کو تو خیر اللہ تو ہے ایمان والوں کے ساتھ۔ تو میرے بتانے کا مطلب ہے کہ آپ سوچیں کہ صرف ماؤنٹ اٹلس کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کیبل کار میں 2 اسٹیشن کر کے، یعنی وہ کیبل کار کا بھی ایک اسٹیشن نہیں تھا، ایک ہائٹ پہ ہم پہنچے پھر دوسری ہائٹ پہ گئے۔ تو اگر آپ کو اگر آپ کہیں چھٹی جا رہی ہوں تو ضرور آپ جو ہے اس سال یا جب بھی ماؤنٹ اٹلس ضرور لے جائیں بچوں کو شوق ہو، کیونکہ اس میں ایک لرننگ ہوتی ہے، اور میں وہ سوچ کے پریشان ہوں کہ تفریح کی غرض سے چلے گئے، اور اب میں سوچتی ہوں تو میں کہہ رہی ہوں کہ کتنا اونچا، کتنی اونچے موجیں ہوں گی، کتنی اونچے، اس پر یہ نوح علیہ السلام کا بیٹا کہہ رہا ہے، وہ پکار رہے ہیں اپنے بیٹے کو، اور بیٹا کہتا ہے کہ نہیں، کہ آج جودی کی پہاڑی بچا لے گی، یعنی کہ موج پانی کی لہر پہاڑوں جیسی، جبکہ ایک پہاڑ کی میں نے مثال دی وہ 10,000 فٹ، اور واللہ عالم وہ تو ایک ہی میں نے دیکھا، کتنے پہاڑ کتنے اونچے کتنے 1000 فٹ بلند ہو گئے۔ تو آپ ذرا تصور کریں، اپنے آپ کو وہاں لے آئیں، وہاں دیکھیں اپنی آنکھوں سے، کہ سوچیں، مطلب ایک جو ہوتا ہے نا بصیرت کی آنکھ سے، کہ وہ موج، وہ پانی کی لہر اتنی اونچی ہو،
یعنی پانی کی لہر پہاڑوں جیسی ہو. تو کیا ہوا, وہ کشتی انہیں پہاڑوں جیسی موجوں میں لے کر جا رہی تھی. یعنی آپ سوچے بندہ ہل جائے کہ کس طرح کا عذاب تھا کہ پانی کی موجیں کل جبال, اور ایک جبال نہیں, جبال پہاڑوں جیسی, جبل نہیں کا ہو, تو کس طرح کا عذاب ہوگا. تو اس پہ جو نوح علیہ السلام کہتے ہیں اپنے بیٹے کو, وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ, نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو پکارتے ہیں جو کہ ایک کنارے پہ تھا, جو کہ الگ جگہ میں تھا, وہاں نہیں تھا, کہ یا بنیا ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین, اے میرے پیارے بچے ہمارے ساتھ سوار ہو جا, کافروں میں شامل نہ ہو. کیونکہ باپ تھے نا, والد تھے, پدر تھے, تو شفقت پدری ہوتی نا, باپ کی ایک محبت ہوتی والدین کی. تو یعنی جب یہ زمین پر پانی تھا, حتیٰ کہ پہاڑ بھی پانی میں ڈوبے ہوئے تھے, اتنی بلند پہاڑ جو کہ کئی فٹ, 1000 فٹ ہوتے, یہ کشتی نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو دامن میں سمیٹے اللہ کے حکم سے, اس کی حفاظت میں پہاڑ کی طرح روا دوا تھی, ورنہ اتنے طوفانی پانی میں کشتی کی حیثیت ہی کیا ہوتی. اس لیے تو اگر آپ کہیں جانے کا ارادہ رکھتی ہوں جب بھی, تو ضرور سوئٹزرلینڈ جائیں. اور ہماری اگر ناہید بہن موجود ہیں یہاں, تو وہ گئی ہوئی ہیں سب جگہوں پہ. تو اس لیے دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے اسے بطور احسان ذکر فرمایا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الحاقہ میں, ان آیت نمبر 11-12 میں, انا لما تغل ماؤ حملناکم فی الجاریہ, جب پانی میں طغیانی آ گئی, طغیانی سمجھتے ہیں نا, سرکشی, بچہ بھی سرکش ہو جاتا ہے, اولاد بھی سرکش ہو جاتی ہے, تو وہ الٹے کام کرنے لگتی. تو اللہ بچائے, اللہ ہماری اولادوں کو نیک رکھے. جب پانی میں طغیانی آ گئی تو اس وقت ہم نے تمہیں کشتی میں چڑھا لیا. جب پانی میں طغیانی ویسے بھی شہروں میں ملکوں میں آتی تو کیا ہوتا ہے, سیلاب آ جاتا ہے, سب ڈوب جاتا ہے. تو یہ وہ سیلاب نہیں ہے جو ہم خبروں میں اور ہمارے کسی شہر میں ملک میں آ جاتا ہے, یہ تو پہاڑوں جیسی لہریں تھیں, ان کی ہائٹ جیسی. جب پانی میں طغیانی آ گئی تو اس وقت ہم نے تمہیں کشتی میں چڑھا لیا. اب آپ سوچیں جو کشتی میں بھی بیٹھے ہوں گے ایمان والے, وہ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ اونچی اونچی پہاڑوں جتنی موجیں. لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَّهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ, تاکہ اسے تمہارے لیے نصیحت اور یادگار بنا دے, اور تاکہ یاد رکھنے کا والے کان اسے یاد رکھیں. تو یہ بتایا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سورۃ القمر کی ایک آیت ہے, اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتٍ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ, اور ہم نے اسے تختوں اور کیلوں والی کشتی پر سوار کر لیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دوسری آیت میں, تجری بِأَعْیُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ کَانَ کُفِرَ, جو ہماری آنکھوں کے سامنے چل رہی تھی, بدلہ اس کی طرف سے جس کا کفر کیا گیا تھا. تو یہ کفر کرنے والوں کا بدلہ تھا, ان کو بدلہ دیا گیا کہ کوئی ان کو بچانا سکا, پہاڑوں جیسی لمبی لمبی موجیں اور لہریں تھیں. پھر ہم آیت کو دیکھتے ہیں. وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ, اور نوح علیہ السلام نے اپنے لڑکے کو, وَكَانَ فِي الْمَعْزِلٍ, جو ایک کنارے پر تھا, پکارا. کیا پکارا؟ یا بنیا ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین, پکار کر کہا کہ اے میرے بیٹے, پیارے پیارے بچے, یا بنیا, کتنی محبت سے پکارتے, یا بنیا, اے میرے پیارے بچے ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں میں شامل نہ ہو. تو یہ کہتے ہیں کہ یہ یعنی حضرت نوح علیہ السلام کا چوتھا بیٹا تھا, جس کا لقب کنان تھا, اور اس کا نام یام تھا, یا الف میم, ٹھیک ہے. اسے حضرت نوح علیہ السلام نے دعوت دی کہ مسلمان ہو جا, اور کافروں کے ساتھ شامل رہ کر غرق ہونے والوں میں سے مت ہو جا, ٹھیک ہے. اچھا, اب آگے ہم دیکھتے ہیں پھر کیا کہا, بیٹے نے کیا جواب دیا. آیت نمبر 43 میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بیٹے نے کیا جواب دیا. آیت نمبر 43 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن. قالا, وہ بولا, ساوی. اچھا, ہم 42 43 کی تلاوت سن لیتے ہیں پہلے, پھر ہم 43 کو کرتے ہیں انشاءاللہ, ٹھیک ہے. چلیں تلاوت سنتے ہیں 42 42.
اچھا سوری میں بیچ میں آپ کو ڈسٹرب کر رہی ہوں عظمیٰ جی، آپ کو کوئی نوٹس نظر آئی؟ کوئی فون سے آنا چاہ رہا ہے؟ تو میں تلاوت چلا رہی تھی تو میں اس کو ان کو کنیکٹ نہیں کر سکی، کوئی بہن فون سے آنا چاہ رہی تو ذرا دیکھتی رہیے گا آپ، ٹھیک ہے؟ تو ان کو دیکھ لیجیے گا، یس کر لیجیے، ٹھیک ہے؟ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو وہ بھی شامل ہو جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قالا، وہ بولا، کون بولا؟ یام بولا، ان کا بیٹا۔ ساوی، سا ان قریب کے لیے آتا ہے نا، سیقل الصفا میں بھی ہے کہ ان قریب بیوقوف لوگ کہیں گے قبلے کی تبدیلی کے بارے میں۔ ساوی، سا ان قریب، آوی میں پناہ لے لوں گا، ساوی ان قریب میں پناہ لے لوں گا، الا طرف، جبلن ایک پہاڑ کے۔ تو دیکھیں آپ کو جبال بھی آ گیا اور جبل بھی آ گیا نا، تو آپ نے تو کاپی بنائی ہوئی تھی نا گرامر کی، تو اس میں آپ رس ختم ہو جائے تو سنگولر پلورل میں لکھ سکتی ہیں، جبل، جبل اور جبال، الا جبلن طرف ایک پہاڑ کے، یا سمونی وہ بچا لے گا مجھے، من المائی، من سے، المائی پانی، من المائی پانی سے، قولا کہا، تو نوح علیہ السلام نے کہا، فرمایا، لا آسمہ، لا نہیں آسمہ کوئی بچانے والا، الیوما آج کے دن، من امرن حکم سے، اللہ ہی اللہ کے، اللہ مگر، من جس پر رحمہ وہ رحم کرے، وحالہ و اور حالہ حائل ہو گئی، بینہما بینا درمیان، ہما ان دونوں کے۔ اچھا مجھے بتائیں گرامر کی کوئی چیز بتائیں، ہما کیوں آیا ہے؟ ترجمہ دیکھ کے بتائیے غور سے، ہما۔ یہ دو کے لیے استعمال ہے؟ جی جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم، دو کے لیے تسنیہ۔ کون دو تھے؟ نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹا جب یہ بات کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ اس میں سوار ہو جاؤ، وہ یام کہہ رہا ہے کہ نہیں میں تو، مجھے تو پہاڑی بچا لے گی، تو ان دونوں میں بات ہی ہو رہی تھی، وحال بینہما اور حائل ہو گئی درمیان ان دونوں کے، الموجو ایک موج جو پہاڑ کی طرح کی، فکانا ف تو کانا ہو گیا وہ، من المغرقین، من سے، المغرقین غرق ہونے والوں، من المغرقین غرق ہونے والوں میں سے، مغرق کی جمع۔ تو ہم رواں ترجمہ رننگ ٹرانسلیشن 43، اس نے پلٹ کر جواب دیا، جب نوح علیہ السلام نے کہا کہ کشتی پہ سوار ہو جا، تو جو ان کا بیٹا یام تھا اس نے پلٹ کر جواب دیا، میں ابھی ایک پہاڑ پر چڑھا جاتا ہوں جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا، آج کوئی چیز اللہ کے امر سے، اللہ کے حکم سے بچانے والی نہیں ہے، سوائے اس کے کہ اللہ ہی کسی پر رحم فرمائے۔ اتنے میں ایک موج دونوں کے درمیان حائل ہو گئی اور وہ بھی ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا۔ استغفر اللہ۔ تو آیت کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ۔ قالا، قالا اس نے کہا، کس نے کہا؟ ان کے بیٹے نے کہا، ان کے بیٹے نے جواب دیا، ساوی الا جبل یا سمونی من المائی، ان کے بیٹے نے جواب دیا کہ میں تو کسی بڑے پہاڑ کی طرف پناہ میں آ جاؤں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ تو اصل میں اس کا خیال تھا ان کے بیٹے یام کا کہ کسی بڑے پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر میں پناہ حاصل کر لوں گا، کیونکہ پہاڑ جب ذہن میں آتا ہے تو یہی ہوتا ہے نا، ہمارے ذہنوں میں ہوتا ہے کہ پہاڑ تو کوئی بہت اونچی چیز ہے، اور اس کو چڑھنے کے لیے بھی جو ہے بندے سوچتے ہیں، اور جو اس پہ پہاڑوں پہ چڑھنے والے ہوتے ہیں تو وہ جو ہوتے ہیں بہت شوقین ہوتے ہیں، تو وہ بھی بڑی مشکل سے جاتے ہیں، لیکن شوق ہوتا ہے وہ جاتے ہیں۔ تو پہاڑ کو جیسے انسان سوچتا ہے تو ذہن میں کیا آتا ہے کہ نہیں نہیں بہت اونچی چیز ہے، ہر کوئی تیار نہیں ہوتا ہے نا اس پہ چڑھنے کے لیے۔ تو وہ اس کے خیال میں تھا کہ پہاڑ تو بہت اونچی چیز ہے، تو کسی پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر میں پناہ حاصل کر لوں گا اور وہاں میں پہنچ جاؤں گا، پہاڑ تو اونچی چیز ہے اور پانی سے میں بچ جاؤں گا، اور پانی میں ڈوبنے سے بچ جاؤں گا۔ پھر کیا فرمایا نوح علیہ السلام نے؟ قال لا عاصم اليوم من امر اللہ، تو نوح صلی اللہ علیہ السلام نے جواب دیا کہ آج اللہ کے امر سے، اللہ کے حکم سے تمہیں کوئی نہیں بچائے گا، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، الا من رحمہ صرف وہی بچیں گے جن پر اللہ کا رحم ہوا ہوگا۔ تو اللہ کی رحمت ہمیشہ مانگے، اللہ کی رحمت سے بہت سی چیزوں سے اللہ بچ جاتا ہے۔ اللہم انا اسألک من فضلک و رحمتک لا یملکها الا انت۔ ٹھیک ہے؟ تو ہمیشہ آپ نے دیکھا ہوگا آیت کے درمیان ہی ہم دعا مانگ لیتے ہیں، کہ کیونکہ یہ ذکر کی محفل ہوتی ہے، فرشتے بھی یہاں موجود ہوتے ہیں، تو یہ ہے کہ فوراً دعا مانگنی چاہیے۔ اچھا، تو آج کے دن صرف وہی بچیں گے جن پر اللہ کا رحم ہوا،
پھر کیا ہوا، ابھی یہ بات کر ہی رہے تھے باپ بیٹا، وحالا بینہما الموج فکان من المغرقین، اسی وقت ان دونوں کے درمیان موج حائل ہو گئی اور وہ ڈوبنے والوں میں سے ہو گیا۔ باپ بیٹے کے درمیان ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ ایک طوفانی موج نے اسے اپنی طغیانی کے زد میں لے لیا اور وہ ڈوبنے والوں میں سے ہو گیا، فکان من المغرقین۔ تو اب یہ ہے کہ کتنی بڑی عبرت ہے اس میں کہ نوح علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے کو بلایا، یہ آپ کے چوتھے نمبر کا بیٹا تھا، اس کا نام حام تھا، ہا الف میم، یہ کافر تھا، اسے آپ نے کشتی میں سوار ہونے کے وقت ایمان کی اور اپنے ساتھ بیٹھنے کی ہدایت کی تاکہ ڈوبنے سے اور کافروں کے عذاب سے بچ جائے، اور اس کی بیوی جو ایمان لے آئی تھی، ٹھیک ہے، تو وہ بچ گئی، وہ کشتی پہ سوار ہو گئی، مگر اس بدنیت نے جواب دیا کہ نہیں، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، میں پہاڑ پر چڑھ کر طوفان بارہ سے بچ جاؤں گا، ٹھیک ہے۔ تو قرآن میں تو یہ ہے کہ اس نے یہ سمجھا کہ یہ طوفان پہاڑوں کی چوٹیوں تک نہیں پہنچے گا، میں جب پہنچوں گا تو یہ پانی، میں جب پہاڑ پہ پہنچوں گا تو یہ میرا پانی کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ اس پر نوح علیہ السلام نے جواب دیا کہ آج عذاب الہی سے کہیں پناہ نہیں، وہی بچے گا جس پر اللہ کا رحم ہوگا۔ اب ہم آیت نمبر 44 کی طرف آتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے تھما یہ عذاب۔ وقیلا، اور کہا اور کہہ دیا گیا، یا اردو، دیکھیں یا ندا ہوتا ہے نا، حرف ندا ہے، پکارنا، یا اردو اے زمین، اب لئی، کیا اب لئی، نگل جا، ماں کی، ماں پانی کی اپنا، ماں کی پانی اپنا، و یا سماؤ، و اور یا سماؤ اے آسمان، اقلئی، کیا کر تھم جا۔ اب آپ دیکھیں کتنا ردم ہے، اب لائی، اقلئی، قرآن کی تو فصاحت اور بلاغت پہ انسان قربان جائے، ردم بھی اس میں ہے، اور سورۃ الرحمن تو میں تو پورا ردم ہی ردم ہے۔ وغیدہ، اور خشک کر دیا گیا، الماؤ پانی، اب آپ کو ماؤ ماؤ اتنی بار ریوائز ہو رہا ہے، آپ کو یاد ہو گیا۔ وقودیا، اور فیصلہ چکا دیا گیا، الامر معاملے کا، وستوت، اور کیا ہو گیا، جا ٹھہری کشتی، الجودی، اللہ پر، الجودی، جودی پر، جودی پہاڑ کا نام ہے جو موصل میں ہے۔ وکیلا، اور کہا گیا، بودن، دوری ہے، للقومی، ان لوگوں کے لیے، الظالمین، جو ظالم ہیں۔ رننگ ٹرانسلیشن آیت نمبر 44، رواں ترجمہ 44، فرما دیا گیا اے زمین اپنے پانی کو نگل جا، ہم وہ کر رہے ہیں 44 کا رننگ ٹرانسلیشن۔ فرما دیا گیا اے زمین اپنے پانی کو نگل جا، اور اے آسمان، حکم ہوا اے زمین اپنا سارا پانی نگل جا، اور اے آسمان رک جا، چنانچہ پانی زمین میں بیٹھ گیا، فیصلہ چکا دیا گیا، کشتی جودی پہاڑی پر ٹک گئی، اور کہہ دیا گیا کہ دور ہوئی ظالموں کی قوم۔ آیت کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ۔ اچھا، اب آیت میں کیا ہے کہ وکیلا یا اردو اب لئی ماں اکی، فرما دیا گیا اے زمین اپنے پانی کو نگل جا۔ مطلب یہاں پہ یہ ہے کہ نگلنا کا استعمال یہاں اللہ تعالیٰ نے جو ہے اب لئی کا لفظ نگلنا کیوں استعمال کیا ہے، کیونکہ نگلنا کا استعمال جانور کے لیے ہوتا ہے کہ وہ اپنے منہ کی خوراک کو نگل جاتا ہے، یہاں پانی کے خشک ہونے کو نگل جانے سے تعبیر کرنے میں یہ حکمت ہے کہ پانی بتدریج خشک نہیں ہوا تھا، اب ظاہر کتنا سارا پانی تھا، اب یہاں تھوڑی سی سنو ہو جاتی ہے تو وہ صفائی یہاں ہوتی ہے حکومت کی طرف سے، ہمارے لیے روڈ صاف ہوتے ہیں، اور پھر اپنے گھروں کے باہر تو ہم کر لیتے ہیں، اس میں بھی کتنا نمک ڈالتے ہیں، کتنی محنت ہوتی ہے، تو اس کو نگل جانے سے تعبیر کرنے میں یہ حکمت ہے کہ پانی بتدریج خشک نہیں ہوا تھا، بلکہ اللہ کے حکم سے زمین نے سارا پانی دفتن اس طرح اپنے اندر نگل لیا جس طرح جانور نقمہ نگل جاتا ہے۔ سوکھنے میں تو دیر لگتی نا، اور نگلنا کیونکہ بہت پانی تھا، یہ تو ایک عذاب تھا، اوپر سے بھی برسا زمین سے بھی برسا، تو اس کو نگلنے کا حکم دیا گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ آیت میں فرماتے ہیں، کیا فرمایا کہ وَيَا سَمَاءُ أَقْلَعِي وَغِيضَ الْمَاءُ، اور کیا کہا گیا کہ وَقُضِيَ الْأَمْرُ، کہ اے آسمان بس کر تھم جا، بس کر تھم جا، اسی وقت پانی سکھا دیا گیا اور کام پورا کر دیا گیا، وَقُضِيَ الْأَمْرُ، اور پورا ہو چکا حکم اللہ تعالیٰ کا۔ تو اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یعنی تمام کیا کام پورا ہوگا، وقودی الامر،
یعنی تمام کافروں کو غرق آب کر دیا گیا، اور اب کیا ہے، اب پانی کو سوکھنے کا حکم دیا گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم وقودی الامر پورا ہو گیا، تمام جو ہے کافر غرق ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور کشتی جودی نامی پہاڑ پر جا لگی اور فرما دیا گیا کہ لعنت نازل ہو، یعنی جودی پہاڑ کا نام ہے جو موصول کے قریب ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم بھی اسی کے قریب، موصول کے قریب آباد تھی۔ پھر کیا کہا گیا کہ وقیل بعدا للقوم الظالمین، بودن یہ ہلاکت اور لعنت الہی کے معنی میں آتا ہے، اور قرآن کریم میں بطور خاص غضب الہی کے جو مستحق بنتے ہیں ان قوموں کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے بودن، یعنی کہ دور ہو جاؤ۔ بودن کا مطلب کیا ہوتا ہے، آپ کے دوری، کہ دور ہو جاؤ اللہ کی نظروں سے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ طوفان نوح علیہ السلام میں روئے زمین کے سب لوگ اس طوفان میں جو در حقیقت غضب الہی اور مظلوم پیغمبر کی بددعا کا عذاب تھا وہ غرق ہو گئے، کیونکہ 950 سال آپ ان کو سمجھاتے رہے، اور سورۃ نوح میں نوح علیہ السلام فرماتے اللہ میں نے ان کو اعلانیہ سمجھایا، میں نے ان کو شکر سمجھایا، اور وہ کیا کرتے تھے، سیاب اپنا کپڑا ڈھانک لیتے تھے منہ پر اور کان پر۔ اس وقت اللہ تعالیٰ عز و جل نے زمین کو اس پانی کے نگل لینے کا حکم دیا جو اس کا اگلا ہوا اور آسمان کا برسایا ہوا تھا، ساتھ ہی آسمان کو بھی پانی برسانے سے رک جانے کا حکم ہوا، پانی گھٹنے لگا اور کام پورا ہو گیا، یعنی تمام کافر نابود ہو گئے، صرف کشتی والے مومن ہی بچے۔ کشتی بحکم ربی جودی پر رکی۔ مجاہد کہتے ہیں کہ جزیرے میں ایک پہاڑ ہے، سب پہاڑ ڈبو دیے گئے تھے اور یہ پہاڑ بوجہ اپنی عاجزی اور تواضع کے غرق ہونے سے بچ رہا۔ یہی کشتی، وہی کہا جاتا ہے کہ نا اللہ من رحم اللہ، جس پہ اللہ کی رحمت ہو، یعنی کشتی نو لنگر انداز ہوئی۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ مہینے بھر تک یہیں لگی رہی اور سب اتر گئے جودی پہ، کشتی لوگوں کی عبرت کے لیے یہیں ثابت و سالم رکھی رہی، یہاں تک کہ اس امت کے اول لوگوں نے بھی اسے دیکھ لیا۔ حالانکہ اس کے بعد کی بہترین اور مضبوط سینکڑوں کشتیاں بنی بگڑی، بلکہ راکھ اور خاک ہو گئیں۔ دہاق فرماتے ہیں کہ جودی نام کا پہاڑ موصل میں ہے، ٹھیک ہے، موصل میں ہے، موصل ایک جگہ کا نام ہے جہاں نوح علیہ السلام کی قوم بھی آباد تھی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا کون ہے ابن عباس، کوئی بتائے گا رضی اللہ عنہ؟ حضرت عباس کے بیٹے یہ حضرت عباس، اور حضرت عباس کون ہے آپ نبی سمجھے؟ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا۔ چچا جی، جزاک اللہ خیر جی۔ ابن عباس میوٹ کر دیں، میں کوئی بہن بھول گئی۔ ابن عباس کا قول ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں بال بچوں سمیت کل 80 آدمی تھے، 150 دن تک وہ سب کشتی میں ہی رہے۔ اللہ تعالیٰ نے کشتی کا منہ مکہ شریف کی طرف پھیر دیا، یہاں وہ 40 دن تک بیت اللہ شریف کا طواف کرتی رہی، اور پھر ایک اور حدیث میں ملتا ہے کہ انہوں نے اس دن روزہ بھی رکھا، مرفوع حدیث ہے، اور انہوں نے کہا کہ اسی دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو دریا سے پار اتارا تھا اور فرعون اور اس کی قوم کو ڈبو دیا تھا۔ وہی دن تھا جب یہ واقعہ کشتی جودی پہ جانے کا پیش آیا۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور حدیث دیکھتے ہیں، یہ جو آیت ہے وَنَادَىٰ نُوحٌ رَبُّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي، تو 45 پہ ہم یہ حدیث دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ 45 کر لیں گے، پھر دیکھیں گے ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کرتے ہیں پہلے 45 کا انشاءاللہ۔ ونادا اور نادا پکارا، نوح نے ربہو اپنے رب کو، فقالا تو کہا، ربی اے میرے رب، انا بے شک، ابنی میرا بیٹا، من اہلی میرے گھر والوں میں سے ہے، و انا اور بے شک، وعدہ تیرا، الحق سچا ہے، وانتا اور تو، احکمو بہترین حاکم ہے، الحاکمین سب حاکموں میں سے۔ رننگ ٹرانسلیشن، روا ترجمہ 45۔ نوح نے اپنے رب کو پکارا، کہا اے رب، میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب حاکموں سے بڑا اور بہتر حاکم ہے۔ تو ہم آیت کی طرف آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ونادا نوح ربہ فقال ربی ان ابنی اہلی، نوح نے اپنے پروردگار کو پکارا اور کہا، میرے رب، میرا بیٹا تو میرے گھر والوں میں سے ہے، ٹھیک ہے،
وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، یقیناً تیرا وعدہ بالکل سچا ہے اور تو تمام حاکموں سے بہتر حاکم ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے، مفسرین کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے غالباً شفقت پدری کے جذبے سے مغلوب ہو کر، یعنی وہ باپ تھے تو اپنی جو کہ باپ کو ایک بیٹے سے جو محبت ہوتی ہے اور ایک جو شفقت ہوتی ہے، اس جذبے سے مغلوب ہو کر بارگاہ الہی میں یہ دعا کی، اور بعض کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے یہ خیال کیا کہ شاید یہ مسلمان ہو جائے، اس لیے انہوں نے فرمایا کہ یا اللہ یہ تو میرا اہل ہی ہے، میرے گھر والوں میں سے، تو اس لیے، اور اس لیے ان کا یہ بھی خیال تھا کہ شاید یہ مسلمان ہو جائے، اس لیے اس کے بارے میں انہوں نے یہ دعا کی کہ اے پروردگار میرے رب، کہا میرے رب میرا بیٹا تو میرے گھر والوں میں سے ہے۔ تو اب آگے اللہ تعالیٰ اس بات کا کیا جواب دیتے ہیں نوح علیہ السلام کی؟ اچھا پہلے تو ہم یہ دیکھ لیتے ہیں، آیت 45 پہ ایک حدیث ہے، وہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ نے جہنم کا ذکر کیا تو رونے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کیوں روتی ہو؟ وہ بولی مجھے جہنم یاد آ گئی تو رونے لگی۔ کیا آپ قیامت کے دن اپنے گھر والوں کو یاد کریں گے؟ بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ پوچھتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 جگہوں پر تو وہاں کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، ایک میزان کے پاس یہاں تک کہ یہ معلوم ہو جائے کہ اس کا میزان ہلکا ہے یا بھاری ہے، دوسرا کتاب کے وقت جب کہا جائے گا آؤ پڑھو، ہے نا، ہاں امک روح کتابیہ، ہاں امک روح کتابیہ، جب کہا جائے گا کہ اپنی کتاب کو پڑھو، ٹھیک ہے، اس وقت تو دوسرے کتاب کے وقت جب کہا جائے گا آؤ پڑھو اپنی کتاب، یہاں تک کہ یہ معلوم ہو جائے کہ اس کی کتاب کس میں دی جائے گی، آیا دائیں ہاتھ میں یا بائیں ہاتھ میں؟ اللہ ہماری کتاب کو ہمارے دائیں ہاتھ میں دیجیے گا، سیدھے ہاتھ میں، یا پھر پیٹھ کے پیچھے سے، اور تیسرے پرسرات کے پاس جب وہ جہنم کو رکھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ 3 جگہوں پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ تو اللہ کرے کہ ہمارا میزان پہ نیک اعمال کا پلڑا بھاری ہو جائے، آمین یا رب العالمین، ہمارا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے، کیونکہ جن کا اعمال نامہ برا ہوگا وہ پیٹھ پیچھے سے لیں گے شرما کے، تو اللہ تعالیٰ بچائے ہمیں۔ اور جو ہے تیسری جگہ کیا فرمایا آپ سے سب نے؟ تیسرے پرسرات کے پاس جب وہ جہنم کے پاس رکھا جائے گا تو اللہ تعالیٰ ہم کو پرسرات بھی بجلی کی تیزی سے پار کروا دے اور ہمیں صدمہ نہ اٹھانا پڑے، آمین یا رب العالمین۔ آپ لوگ سب آمین کہتے ہیں۔ آیت نمبر 45 word to word translation، و 45 ونادى نوح ربه، 45 کون سی ہے ہماری؟ 45 ونادا، و اور نادا پکارا، نوح نے ربہو اپنے رب کو، فقالا تو کہا ربی اے میرے رب، انا بے شک، ابننی میرا بیٹا، من اہلی میرے گھر والوں میں سے ہے، یہ تو ہم کر چکے نا 41 اِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، سوری آپ نے 46 دکھائی تھی نا، 46 کرتے ہیں جی۔ قالا فرمایا یا نو اے نو انہو بے شک وہ، لیسا نہیں ہے، من اہلکا تیرے گھر والوں میں سے، انہو بے شک وہ، عملون ایک عمل ہے، غیر صالح، فلا تو نہ، تسألنی تو سوال کر مجھ سے، ماں اس کا جو، لیسا نہیں، لکا تجھے، بھی جس کا، علم کوئی علم، انی بے شک میں، آئیذو میں نصیحت کرتا ہوں، کا تجھے، آئیذکا میں نصیحت کرتا ہوں تجھے، ان کے تکونا ما تو ہو جا، من الجاہلین جاہلوں میں سے۔ اب رننگ ٹرانسلیشن کی طرف آتے ہیں۔ اچھا یہ جاہلین جو آیا ہے نا، دیکھیں، اچھا رننگ ٹرانسلیشن پہلے کر لیتے ہیں کہ جواب میں ارشاد ہوا کہ اے نوح وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے، وہ تو ایک بگڑا ہوا کام ہے، لہٰذا تو اس بات کی مجھ سے درخواست نہ کر جس کی حقیقت تو نہیں جانتا، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو جاہلوں کی طرح نہ بنا لیں۔ اب آیت کی طرف آتے ہیں، تفسیر کرتے ہیں اس کی انشاءاللہ۔ آیت 46 قالا یا نوح، اب جب نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ یہ تو میرے
کیونکہ وہ ڈوبنے والوں میں سے ہو گیا، وہ مانا بھی نہیں، اس نے کہا کہ میں تو جودی پہ چڑھ جاؤں گا۔ تو نوح علیہ السلام نے جو ہے باپ کی جو ایک شفقت ہوتی ہے، شفقت پدری ہوتی ہے بیٹے کے لیے، ایک محبت کا جذبہ، شفقت کا جذبہ ہوتا ہے، اس وجہ سے مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ یہ تو میرے گھر والوں میں سے، یہ تو میرا بیٹا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا، کیا فرمایا، قال یا نوح انہ لیس اہلکی، اے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نوح یقیناً وہ تیرے گھرانے سے نہیں ہے، یعنی حضرت نوح علیہ السلام نے قرابت نسبی، وہ ان کی نسب سے تھا نا، ان کا بیٹا تھا، یعنی نوح علیہ السلام نے قرابت نسبی کا لحاظ کرتے ہوئے اسے اپنا بیٹا قرار دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمان کی بنیاد پر قرابت دین کے اعتبار سے اس بات کی نفی فرمائی کہ وہ تیرے گھرانے سے نہیں ہے، اس لیے کہ ایک نبی کا اصل گھرانہ تو وہی ہے جو اس پر ایمان لائے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اس کا بیٹا بھی ہو تو وہ اس کے گھرانے سے نہیں ہوتا، ایمان والے ہی اس کے گھرانے سے ہوتے، اور اگر کوئی ایمان نہ لائے تو چاہے وہ نبی کا باپ ہو، بیٹا ہو یا بیوی ہو، وہ نبی کے گھرانے کا فرد نہیں ہے۔ کس کی بیویاں جو ہے عذاب میں مبتلا ہو گئی، بتائیں؟ لوط علیہ السلام اور نوح علیہ السلام۔ جی جزاک اللہ خیر، جی بارک اللہ فی علم، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ تو لیسا من اہلکا انہو عمل غیر صالح، کہ اس کا کام بالکل ہی ناشائستہ ہے، وہ تو عمل غیر صالحین ہے، یعنی یہ ہے یہ مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی علت بیان فرما دی حام کی، اس سے معلوم ہوا کہ جس کے پاس ایمان اور عمل صالح نہیں ہوگا اسے اللہ کے عذاب سے اللہ کا پیغمبر بھی بچانے پر قادر نہیں۔ تو دیکھیں نا آج کل لوگ پیروں فقیروں اور سجادہ نشینوں سے وابستگی کو نجات کے لیے کافی سمجھتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کوئی پیر کوئی فقیر ہماری بخشش کروا دے گا، اور عمل صالح کی ضرورت ہی نہیں سمجھتے، حالانکہ جب عمل صالح کے بغیر نبی سے نسبی قرابت بھی کام نہیں آتی، وہ تو ان کے بیٹے تھے، وہ دوسروں سے وابستیاں کیا کام آ سکتی تھی، دوسروں کو جو ہے فریاد کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ ہمیں بخش دے گا، وہ ہمیں بخش دے گا۔ تو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہے کیا کہا، اے اپنی پیاری بیٹی، اپنی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں کہ یہاں جو کچھ مانگنا ہے مانگ لو، میں قیامت کے دن کچھ نہیں کر سکوں گا، کوئی کام نہیں آ سکوں۔ اپنی پھپھی زینب سے بھی فرمایا کہ میں وہاں نہیں کام آ سکوں گا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ہے کہ کوئی نبی بھی جب تک ایمان والا بیٹا نہ ہو، تو نوح علیہ السلام نے بھی وہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ تو عمل غیر صالحین ہے، ٹھیک ہے، یہ تو ایمان نہیں لایا تو یہ نہیں بچ سکتا۔ اس کے بعد ہم آیت میں دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا فرما رہے ہیں کہ ہاں فلا تسألنی ما لیس لک علم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تجھے ہرگیز وہ چیز نہ مانگنی چاہیے جس کا تجھے مطلقاً علم نہ ہو۔ یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ پیغمبر سے، نوح علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ تمہیں ہرگز یہ چیز نہیں مانگنی چاہیے۔ تو یہ عمل غیر صالحین جو ہے نا، اس کو پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ حضرت اسماء بنت یزید فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے سنا تھا کہ عمل غیر صالحین، کہ آپ نے فرمایا تھا کہ نوح علیہ السلام کی بیوی کی خیانت تو یہ تھی کہ لوگوں سے کہتی تھی یہ مجنون ہے نا، یہ جو نوح علیہ السلام کا واقعہ کہ کون ہے، نوح علیہ السلام مجنون ہے۔ اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کی خیانت یہی تھی کہ جو مہمان آپ کے پاس آتے تھے اپنی قوم کو خبر دے دیتی تھی، فرشتے آئے خوبصورت سے ان کو بھی خبر دے دی، کیونکہ وہ مرد سے تعلق رکھتے تھے نا، تو وہ خوبصورت لڑکے جب آئے فرشتے لڑکوں کی صورت میں خوبصورت، تو اس نے خبر دے دی۔ تو ان کی خیانت یہ نہیں تھی خدا نہ خواستہ آپ سے نے فرمایا کہ وہ جو ہے زنا کرتی تھی، نہیں، وہ پیغمبروں کی بیویاں تھی۔ اللہ تعالیٰ ایسی عورتوں کو پیغمبر کی بیویاں نہیں بناتے جو نعوذ باللہ خدا نہ خواستہ زنا کرتی ہوں، نہیں، انہوں نے وہ ایک مسلمان پیغمبر کی بیویاں تھی، دین ان کو پتا تھا، دین ان کے گھر میں تھا، لیکن ان کی ہمدردیاں ان کی قوم کے ساتھ تھی، اس لیے وہ بھی عذاب کا شکار ہو گئی تھی، ٹھیک ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں آیت کی طرف، آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فلا تسألنی ما لیس لک علم،
نوح علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ تجھے ہرگز وہ چیز نہ مانگنی چاہیے جس کا تجھے مطلقاً علم نہیں. یعنی اس سے معلوم ہوا کہ نبی عالم الغیب نہیں ہوتے، ان کو اتنا ہی علم ہوتا ہے جتنا وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرما دیتا ہے. اگر حضرت نوح علیہ السلام کو پہلے سے علم ہوتا کہ ان کی یہ درخواست قبول نہیں ہوگی تو یقیناً اس سے پرہیز فرماتے. اگر وہ عالم الغیب ہوتے تو اللہ تعالیٰ سے نہ کہتے کہ یہ تو میرا بیٹا ہے نا، وہ تو عالم الغیب نہیں تھی، وہ اس سے پرہیز کرتے کہ ان کی درخواست قبول نہیں ہوگی، ان کو اگر پہلے سے پتا ہوتا. پھر ہم آیت میں دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انی آئذکا، یہ واو سے ہے، واو عین ذو، واو عین ذوئیں یا واو عین ذو. اب مجھے بتائیں کہ اس کا روٹ ورڈ میں ہم عین ذو تو نظر آ رہا ہے نا، آپ کو واز میں نظر آ رہا ہے، آئذکا میں نظر آ رہا ہے نا، عین ذو عین ذوئیں. تو واو کیوں لگایا گیا اس میں؟ اس کے روٹ ورڈ کے لیے واو کیوں لگایا گیا؟ میں کیوں کہہ رہی ہوں واز اس کا روٹ ورڈ ہے واو عین ذو؟ حروف علت کی. جی حروف علت ہوتے. حروف علت کتنے ہیں کوئی اور بتائے؟ ابھی آئی ٹی انچارج مانیٹر نہیں بتائیں گے. حروف علت کتنے ہوتے ہیں؟ اسما جی، سائمہ جی، مطلب جس کے نام نہ لے وہ بھی بتائیں، جن کے نام لے لیے وہ بھی بتائیں. حروف علت کتنے ہیں؟ حروف علت ہوتے کیا ہیں؟ چلے کون کوئی بتا دے، چلے بتائیں، کون بتائے گا؟ یہ حروف علت 3 ہے، وائی بھی بولتے ہیں اس کو، واو الف اور یا. جی جزاک اللہ خیر. اور علت سے کیا سمجھتی ہے آپ؟ علیل ہیں، بیمار ہیں، یعنی علیل اس کو بھی کمزور. ان ورڈ میں نہیں ہوتے تو اس لیے ہم واو، اگر وہ ورڈ میں نہیں ملتے، 3 ورڈ میں پورے نہیں ہوتے تو ہم اس کو وائی، کہیں واو لگے گا، کہیں الف لگے گا، کہیں یا لگے گا نا، وہ تو آپ کو پتہ ہے کہاں لگے گا، گرامر کے اسٹوڈنٹ. ٹھیک ہے. تو فرمایا کہ انی اعیذک ان تکون من الجاہلین. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تجھے نصیحت کرتا ہوں نوح علیہ السلام سے کہ تو جاہلوں میں سے اپنا شمار کرانے سے باز رہے. دیکھیں کس کو کہہ رہے ہیں؟ پیغمبر کو کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوح علیہ السلام کو نصیحت ہے، جس کا مقصد ان کو اس مقام بلند پر فائز کرنا ہے جو علماء عالمین کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ہے. وہ تو ایک پیغمبر تھے، وہ تو ایک عالم تھے، علماء عالمین تھے، تو جو اللہ کے بارگاہ میں بلند مقام پر فائز ہوتے ہیں، جو نبی ہوتے ہیں، انبیاء ہوتے ہیں، پیغمبر ہوتے ہیں، عالم ہوتے ہیں، علماء ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. قرآن کے اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں ان کا بھی وہ لیول ہو جاتا ہے، تو وہ ایسی جاہلوں والی باتیں نہیں کرتے کہ انی اعیذک ان تکون من الجاہلین. میں کیا کرتا ہوں؟ تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ کیا کرو. کیا فرمایا کہ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ جاہلوں میں اپنے نصیحت کرتا ہوں کہ تو جاہلوں میں سے اپنا شمار کرانے سے باز رہے. انی اعیذک ان تکون من الجاہلین، کہ آپ جاہلوں میں سے نہ ہو جائیں. ٹھیک ہے. تو اب ہم جو جہالت ہے نا وہ بہت قوی فعل ہے. تو اب مجھے بتائیں کہ جاہلین اور کہاں آیا ہے؟ کہیں یاد آ رہا ہے کسی کو جاہلین کا لفظ قرآن میں اور کہاں آیا ہے؟ چلے میں ہنٹ دے دیتی ہوں سورۃ البقرہ میں. کس پیغمبر نے، چلے میں ہنٹ بھی دے دیتی ہوں، پیغمبر کس پیغمبر نے پناہ مانگی تھی جہالت سے جب ان کی قوم نے ان کو کچھ سوالات کیے تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. جی حضرت موسیٰ علیہ السلام. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک. تو چلے ہم دیکھ لیتے ہیں جب موسیٰ علیہ السلام کو آیت دیکھ لیتے ہیں، ہم بھی پناہ مانگ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. چلیں جہالت سے. جب اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں، تو ہم تو قرآن پہ عمل کرنے والا ہمیں بنا دیں کہ جو انبیاء نے کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کی زبانی، ہم اس پہ عمل کرتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کی دعا جہالت جیسے قبیح فعل سے پناہ مانگنا. قال اعوذ، جہالت ایسے برے اخلاق میں سے ہے جس سے پناہ طلب کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے پناہ منگوائی ہے. قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین. موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اس سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں کہ جاہلوں کی سی باتیں کروں. اب مجھے بتائیں کہ یہ انہوں نے کس کو کہا اور کس وقت کہا، کیوں کہا؟ کچھ بھی، کوئی بھی 3-4 کیوں، کب، کس وقت میں سے کوئی بھی ایک جواب، کچھ بھی دے دیں آپ جواب، کوئی بھی بہن پیاری سی. چلیں موسیٰ علیہ السلام نے آخر یہ کیوں کہا؟ اپنی قوم سے ہی کہا نا، کیوں کہا؟
शहनाज ये उस वक्त जिस वक्त वो वापस आए थे, तो जिस वक्त उन्होंने वो बकरा उन्होंने गाय के बारे में जब सवालात करते थे, तो उन्होंने अपनी कौम से कहा था कि आप क्यों मतलब कि अपने आप को जाहिलों में शामिल करते हैं, क्योंकि वो था कि अपने भाई को भी उन्होंने कहा था कि भी इस तरीके से, अब तो उन्होंने कहा मैंने इन्हें बहुत समझाया तो ये नहीं समझे। तो ये वो वक्त होगा जिस वक्त वो वापस आए थे अल्लाह ताला से कलाम करने के बाद। जी जज़ाकल्लाह खैर बारकल्लाह फ़ीक। असल में अल्लाह ताला ने कहा गाय ज़बह करो, तो उन्होंने इतने सवाल किए, इतने सवाल किए, इतने सवाल किए, तो सही कह रही हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि औज़ु बिल्लाहि अन अकूना मिनल जाहिल, जज़ाकल्लाह, जाहिली। कि मैं पनाह मांगता हूँ कि मैं जाहिल हूँ। तो सब लोग दुआ कर लीजिए और हर वक़्त बच्चों से कोई गलत बात आप कर लें, हो जाता है, शैतान है, अपना नफ्स है। कुरान के स्टूडेंट हैं, हमारी कोशिश तो बहुत होती है, मुझे पता है आप प्यारी बहनें बहुत कोशिश करती होंगी कि अब जो कुरान ने से आप बदल जाएँ, आप में चेंज आ जाए, आप अमल करने वालियाँ बन जाएँ, आमीन, और मैं भी बन जाऊँ, फर्स्ट लेसन टू मी। तो जब भी कभी हो, लेकिन शैतान है, नफ्स है, गुस्सा आ जाता है, तो आप कहें आओ, कभी ऐसी बात सरजद हो जाए बच्चों से, शौहर से, मिलने-जुलने वालों से, पड़ोसियों से, तो आऊज़ु बिल्लाहि अन अकूना मिनल जाहिलीन, ठीक है? कि मैं अल्लाह से पनाह मांगती हूँ कि जाहिलों में किसी बातें करूँ, तो अल्लाह हमारे मुँह से नहीं निकालेगा, क्योंकि दुआ है ये मूसा अलैहिस्सलाम। चलें आयत नंबर 47 वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन। 47 काला, उसने कहा रब्बी, ए मेरे रब, इन्नी बेशक मैं आऊज़ बिका, मैं पनाह लेता हूँ तेरी अन के असअलका, मैं सवाल करूँ तुझसे, माँ उसका जो, लईसा नहीं, ली मुझे, बिही उसका, इल्मुन कोई इल्म, व इल्ला व और इल्ला अगर ना, तगफिरली तूने बख्शा मुझे, व तरहमनी और ना तूने रहम किया मुझ पर, अकुम तो मैं हो जाऊंगा मिनल खासिरीन, खसारा पाने वालों में से। रवां तर्जुमा रनिंग ट्रांसलेशन इंशाअल्लाह। नूह अलैहिस्सलाम ने फौरन अर्ज़ किया, ए मेरे रब, मैं तेरी पनाह मांगता हूँ इससे कि वो चीज़ तुझसे मांगूँ जिसका मुझे इल्म नहीं, और अगर तूने मुझे माफ़ ना किया और रहम ना फरमाया तो मैं बर्बाद हो जाऊँगा। देखिए कैसा फौरन जो है, जब अल्लाह ताला ने उनको कहा कि जाहिलों में से ना हो जाना, तो उन्होंने क्या कहा, आयत की तरफ आते हैं। नूह अलैहिस्सलाम ने आयत की तरफ आते हैं, काला रब्बी इन्नी आऊज़ु बिका, कि ए अल्लाह, नूह अलैहिस्सलाम ने कहा मैं, मेरे पालनहार, मैं तेरी पनाह चाहता हूँ, अन असअलुका मा लैसा लही मा लैसा ली मा अन असअलुका ली बिही इल्मुन, अन असअलुका ली बिही इल्मुन, कि इस बात से मैं तेरी पनाह चाहता हूँ कि इस बात से कि तुझसे वो मांगूं जिसका मुझे इल्म ही ना हो। यानी जब नूह अलैहिस्सलाम ये बात जान गए, अल्लाह ताला ने जब कहा कि जाहिलों में से ना हो जाना, ये बात जान गए कि उनका सवाल वाक़े के मुताबिक नहीं था, तो फ़ौरन उससे रुजू फरमा लिया, अल्लाह ताला से उसकी रहमत और मग़फ़िरत के तालिब हो गए। और क्या फरमाया कि उन्होंने आगे ये फरमाया कि इल्ला तग़फ़िरली व तरहमनी अकुम मिनल ख़ासिरीन, अगर तू मुझे ना बख्शेगा या अल्लाह, और तू मुझ पर रहम ना फरमाएगा, तो मैं खसारा पाने वाले में से हो जाऊंगा। तो हम भी ये दुआ कर लेते हैं कि इल्ला तग़फ़िरली व तरहमनी अकुम मिनल ख़ासिरीन, या अल्लाह अगर आप हमें ना, मुझे ना बख्शेंगे और मुझ पर रहम ना करेंगे, तो मैं नुकसान उठाने वालों में से, खसारा पाने वालों में से हो जाऊंगी। अल्लाह मुझे बचा लीजिए, ठीक है, मुझ पे जो है अपनी रहमत कर दीजिए, ठीक है। अच्छा, अब देखिए फ़ौरन रुजू कर लिया उन्होंने, फ़ौरन जो है रहमत और मग़फ़िरत बख्शिश माँग ली और दुआ कर ली। तो अब हम देखते हैं आयत नंबर 48 की तरफ आते हैं, फिर हम कंक्लूड करेंगे इंशाल्लाह। 48 में खबरदार होशियार हो जाएँ थोड़ा-सा 48 में नहीं, उसमें हमारी 49 में आ रहा है तजवीद का पॉइंट उसमें, ठीक है। क़ीला, कहा गया, या नूह, ए नूह, एबित उतर जा, भी सलामिन, साथ सलामती के, मिन्ना हमारी तरफ से, व बरकातिन और बरकतों के, अलैका तुझ पर, व अला उममिन और जमातों पर, मिम्मन उनमें से जो, माँ का साथ हैं तेरे, व उममुन और कई जमातें, सनुमत्तिउहुम अनकरीब नो हम मत्तिउ फ़ायदा देंगे, हम उन्हें, सनुमत्तिउहुम अनकरीब हम फ़ायदा देंगे उन्हें, तुम्मा फिर, यमुस्सुहुम पहुँचेगा उन्हें, मिन्ना हमारी तरफ से, अज़ाबुन अज़ाब, अलीमुन अलीम। तो रनिंग ट्रांसलेशन इंशाअल्लाह।
नवा तर्जुमा हुक्म वा ए नू उतर जा, हमारी तरफ से सलामती और बरकतें हैं तुझ पर और उन गुरोहों पर जो तेरे साथ हैं, और कुछ गुरोह ऐसे भी हैं जिनको हम कुछ मुद्दत सामान जिंदगी बख्शेंगे, उन्हें हमारी तरफ से दर्दनाक अजाब पहुंचेगा। हम आयत की तरफ आते हैं इंशाअल्लाह। कीला या नूहू इहबितू बिसलामिन मिन्ना व बरकातिन अलैका, फरमा दिया गया ए नूह हमारी जानिब से सलामती और इन बरकतों के साथ उतर। ठीक है, यानी अल्लाह ताला फरमाते हैं ये उतरना कहाँ था, ये उतरना कश्ती से, मुफस्सिरीन कहते हैं, बाद मुफस्सिरीन कहते हैं कि ये उतरना उस पहाड़ से जिस पर कश्ती जाकर ठहर गई थी। फिर आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये तो कह दिया ना कि बिसलामिन मिन्ना व बरकातिन अलैका, कि आप पर सलामती और बरकत, व अला उममिन मिम्मम माका, और जो तुझ पर हैं और तेरे साथ की बहुत सी जमातों पर हैं। यानी जो बरकतें और सलामती आप पर भी हैं और आपके साथ जमातों पर भी है। इससे मुराद या तो वो जमातें, वो गुरु हैं जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के साथ कश्ती में सवार थे, या आइंदा जो ये कश्ती से सब उतरेंगे, जब कहीं ठहरेंगे, बस्ती बसाएंगे, तो आइंदा होने वाले वो गुरु हैं जो उनकी नस्ल से होने वाले थे। ठीक है, वो गुरु हैं। उसके बाद आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि व उमम सनुमत्तिउहुम सुम्मा यमुस्सुहुम मिन्ना अज़ाबुन अलीम, और फिर बहुत सी वो उम्मतें होंगी जिन्हें हम फ़ायदा तो ज़रूर पहुंचाएंगे, लेकिन फिर उन्हें हमारी तरफ से दर्दनाक अजाब पहुंचेगा। यानी ये वो गुरु हैं जो कश्ती में बच जाने वालों की नस्ल से क़यामत तक के होंगे। मतलब ये है कि इन काफिरों को दुनिया की चंद रोज, जो उनमें से काफिर होगा, ठीक है, जो बच गए, और क़यामत तक जो उनमें से मतलब ये कि इन काफिरों को दुनिया की चंद रोज़ा ज़िंदगी गुजारने के लिए हम दुनिया का सरो सामान ज़रूर देंगे, और उनकी नस्ल से बच जाने वाले जो क़यामत तक होंगे, जो दीन पे नहीं चलेंगे, उनको हम अज़ाब अलीम से दो चार करेंगे इंशाअल्लाह। मेरा ख्याल है हम 40 क्या करें, 49 कर लें, उसमें तजवीद का रूल आ रहा है, या नेक्स्ट टाइम करें? मेरा ख्याल है क्या करें उस्मा जी, मेरा ख्याल टाइम नहीं है ना इतना, क्या टाइम? अभी 3 बजे भी तो देख लें आप। हाँ, चले फिर हम लोग नेक्स्ट टाइम करेंगे, क्योंकि नमाजें भी जल्दी जल्दी हो रही ना। तो असल में आज हमें एक तजवीद का रूल आ रहा था 49 में, तो कोई बात नहीं, क्योंकि नमाजें हमारे लिए बहुत ज़रूरी, सबसे पहले जो है ना नमाज का हिसाब होगा। ठीक है, तो चले हम एंड करते हैं इंशाअल्लाह। सूरत जुमा है, तो वो जो है सूरतुल कहफ हम सुन लेते हैं इंशाअल्लाह। और आप लोग हिफ्ज़ भी कर भी लिया होगा, कर भी रही हूँ। चलें, वो कुछ रिकॉर्डिंग में ख़राबी है। चलें, अल्लाह ताला की तरफ से चीज़ें होती हैं, हमारी आजमाइश भी होती है। चलें, अल्लाह कबूल करे जो कुछ किया हमने पढ़ा। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक व बारकल्लाह फी इल्मिक व अमलिक व रिज़्क़ुकुम व औक़ातुकुम व अहलुकुम व मालुकुम। अल्लाह ताला आप लोगों के इल्म में, आपके वक्त में, आपके अहल व अयाल में, आपके टाइम में बरकत दे और आपका आना बैठना कबूल फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाअल्लाह कल हमारा इंग्लिश का दर्स है, और जो है फिर मंडे को मुलाकात होगी। और असल में हम
آیت نمبر 49 میں ایک تجوید کا رول آ رہا تھا، تو لیکن اس کا حق نہیں ادا ہو سکتا تھا نا، کیونکہ تھوڑا ایکسپلینیشن بھی تھا اس میں. تو انشاءاللہ کوشش کریں کوئی بھی درس نہ مس کریں. کہیں گرامر آ جاتی ہے، کہیں تجوید کا رول آ جاتا ہے، جب تک ہم باقاعدہ کلاس نہیں شروع کرتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان رول سے بھی گزر جائیں. ٹھیک ہے، تو کوئی بھی درس نہیں مس کریں. اور پرائیویٹ میسیجز کبھی کر پاتے ہیں کبھی نہیں کر پاتے، تو مجھے پتا ہے کہ آپ لوگ وہ ضرور دیکھتی ہیں. کیا ضرور دیکھتی ہیں گروپ. اچھا سورہ نور نہیں ہے، سورہ ہود اسما چل جی، رہا اسما جی آپ کچھ بات رکھنا چاہ رہی ہیں؟ ذرا اسما جی کوئی ہم بات سنتے ہیں. جی بسم اللہ سسٹر اسما جی، اسما ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ جی بولیں. عظما کو بتا دیا تھا، عظما پڑھ لیں گے. اچھا جی بولیں دونوں میں سے کوئی بھی بول دے، دونوں مل کے بولے. جی جی بسم اللہ. جی کون بولے گا؟ جی عظما جی بسم اللہ. کون سا تجوید کروں گے؟ جی وہ 49 میں بولے نا، 49 آگے کریں گے بولے. 49 کے اندر ایک تجوید کا رول آ رہا ہے، وہ آپ تو مت مس کیجیے گا. منڈے کا بھی، وینسڈے کا بھی، کوئی بھی نہ ایکسپلینیشن ہے بولے. جی عظما اب جی آپ بات کریں. آپ بات چلیں انشاءاللہ پھر. تو اچھا پتہ نہیں وہ میوٹ پہ ہیں کیا ہے. ٹھیک ہے چلیں اوکے، پھر ہم اینڈ کرتے ہیں، کنکلوڈ کرتے ہیں. آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں عظما جی؟ السلام علیکم. آپ السلام میں علیکم بولنا ورحمۃ چاہ اللہ رہی ہیں؟ وبرکاتہ. جی آنٹی میں بولتی ہوں. جی بولیں. جی تعلیم کے کچھ آداب ہوتے ہیں ایکچولی، اور اس کے بارے میں بتانا تھا کہ آپ جب تعلیم کے لیے آئے تو یہ بہت بابرکت محفل ہوتی ہے یہاں پہ. وتھ انٹینشن اور وداؤٹ انٹینشن بھی جو آتے تو ان کو بھی اس محفل سے بہت فائدہ ہوتا ہے. تو اس کے کچھ رولس اینڈ ریگولیشنس ہیں، تو ہم لوگوں کو انشاءاللہ اس کو فالو کرنا ہے. بس اسی بارے میں بات کرنی تھی. جیسے باوضو بیٹھے آپ، باآداب بیٹھے. اب یہ تو ہم لوگ پرسنلی نہیں بیٹھ رہے ابھی، مگر ان کیس جب پرسنلی بیٹھیں گے اور جب فون پہ بھی ہو رہا ہے تو کچھ جو چیزیں فون پہ فالو کر سکتے وہ فون پہ فالو کر لیجئے. باوضو بیٹھے، باآداب بیٹھے. تعلیم کا مقصد دل میں منتصر ہو، یعنی کہ جنت کا جب واقعہ آئے تو دل خوش ہو اور جہنم کا واقعہ آئے تو دل غمگین ہو. کلمہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی اور شب کلام اور اللہ اور رسول کی عظمت کو دل میں لے کر بیٹھے. تعلیم میں بیٹھنے سے پہلے اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر بیٹھے. تعلیم میں چھوٹے چھوٹے تقاضوں کو روک لے. دھیان توجہ کے ساتھ دل لگا کر بیٹھے. اس نیت سے بیٹھے کہ دین کی بات آئے تو اس پر عمل کریں گے اور دوسروں تک پہنچائیں گے. پڑھنے والے کو نہ دیکھیں، کتاب کو دیکھیں. دیوار کو لگا کر یا ٹیک لگا کر نہ بیٹھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک آئے تو درود شریف پڑھیں. حدیث کے درمیان کوئی بات اپنی طرف سے نہ کہیں. مطلب ہم لوگ بیچ میں کئی بار اپنے طرف سے بھی حدیثیں بول دیتے، کچھ سلام لوگ وہ بیچ میں کر دیتے، اس سے کیا ہے کچھ پوائنٹ کبھی کبھار مس ہو جاتا ہے. تو وہ بگننگ اینڈ اینڈ میں کر لے. اگر یا بگننگ میں پوچھ لے 5 منٹ آ کے، یا اینڈ میں کر لے. اور سلام بیچ میں نہ کرے تو بہتر ہے، کیونکہ وہ پھر کیا ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہے تھوڑا سا، اس لیے اور کوئی وجہ نہیں ہے. حدیث کے درمیان کوئی بات اپنی طرف سے نہ کہے. ساتھیوں کو اپنے طرف متوجہ کریں. تعلیم کے 3 حصے ہیں: قرآن کے حلقے، فضائل تعلیم اور 6 پوائنٹس کا مذاکرہ کرنا. اور ہر حدیث کو 3 مرتبہ پڑھے اور فائدے کو 1 مرتبہ پڑھے. صحابہ کا نام آئے تو رضی اللہ عنہم، اور بزرگوں کا نام آئے تو رحمۃ اللہ علیہ پڑھے. بس یہی ہے چھوٹے موٹے پوائنٹس. تو اس پہ تھوڑا سا آپ سب عمل کریں. جی ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک. بڑے اچھے پوائنٹس آپ نے ہمیں سنت سے بتائے. تو انشاءاللہ فرسٹ دا لیسن 4 بھی میں بھی فالو کروں گی کہ وہ بیچ میں سلام، واقعی آپ کہتی ہیں بیچ میں سلام ہو جاتا ہے تو وہ بات کرنے، کیونکہ جب درس ہو رہا ہوتا ہے نا تو وہ چلے دل میں سلام بول کے بیٹھ جائیں ہے نا. ٹھیک ہے، اور باقی سارے ہم انشاءاللہ اس کو فرسٹ لیسن 4 بھی ہم اس پہ عمل کریں گے. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فی. اور ڈریس بھی اچھا ہو کر، صاف ستھرے اچھا ڈریس پہن کے اللہ کے سامنے بیٹھے، یہ بھی سوچ کے بیٹھے.
انشاءاللہ جزاک اللہ خیر بارک اللہ فی علمی. تو انشاءاللہ پھر کل سیٹرڈے کو انگلش کا ہے, پیر کو ملاقات ہوگی. اور پھر سے ریکویسٹ ہے کہ کوئی بھی درس نہ چھوڑیں, کیونکہ وہ تفسیر کے دوران یہ ہے کہ ہم بعد دفعہ نوٹس اس پہ گروپ پہ لکھ بھی نہیں سکتے, گرامر آ رہی ہوتی ہے, تجوید کا لیسن آ رہا ہے 49 آیت پہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اوکے, مجھے اجازت دیں, میں اینڈ کروں انشاءاللہ. جی اللہ جی السلام علیکم ورحمۃ السلام اللہ. علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام السلام ورحمۃ علیکم. اللہ وبرکاتہ.